نحمدہ ونصلی علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین اللہم انی اسألک ایمانا لا یرتد ونعیما لا ینفد ومرافقۃ محمد صلی اللہ علیہ وسلم فی اعلیٰ جنت الخلد آمین یا رب العالمین۔ آج انشاءاللہ ہم سیدنا سعید بن زید رضی اللہ عنہما کے بارے میں بات کریں گے۔ اب یہ جو زید ان کے والد ہیں وہ صحابی تو نہیں ہیں، لیکن ان کے لیے لکھا ابن سعد نے رضی اللہ عنہما ہے کہ اللہ ان دونوں پہ راضی ہو، کیونکہ زید بن عمر بن نفیل یہ چچا ہیں عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سعید بن زید عمر رضی اللہ عنہ کے چچا کے بیٹے ہیں اور آپ کے بہنوئی بھی ہیں۔ آپ کی بہن فاطمہ بنت خطاب جن کی کنیت ام جمیل تھی، ایک اور ام جمیل بھی ہے نا سیرت میں، ابو لہب کی بیوی، ٹھیک ہے، وہ کنفیوز نہیں کرنا۔ یہ ام جمیل فاطمہ بنت خطاب رضی اللہ عنہا ہے جو کہ بالکل ابتدائی دور میں مسلمان ہو گئی تھیں۔ یہ سعید بن زید کے جو والد ہیں زید بن عمر بن نفیل، ان کے تذکرے کے بغیر سعید بن زید رضی اللہ عنہ کا تذکرہ خیر مکمل نہیں ہوتا۔ یہ ان 4 حنفاء میں سے ہیں کہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے پہلے بت پرستی سے بیزار ہو چکے تھے، اور یہ ایک موحدانہ زندگی گزارتے تھے۔ بتوں کی پوجا، یہ لات منات حبل عزا جو لگے ہوئے تھے، وہ نصب ہوئے ہوئے تھے کعبہ میں، ان سے یہ انتہائی بیزار تھے۔ ان 4 میں ایک زید بن عمر بن نفیل تھے، دوسرے ورقہ بن نوفل تھے، جنہوں نے بعض نے لکھا ہے کہ عیسائیت قبول کر لی، اور بعض یہ کہتے ہیں کہ کیونکہ ان کو اور کوئی چیز بیٹر آپشن نظر نہیں آتا تھا ان کو، تو پھر وہ تورات اور انجیل پڑھا کرتے تھے اور اپنے ہاتھ سے انجیل لکھا بھی کرتے تھے۔ اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جب ان کو بعثت کا پتہ چلا، سیدہ خدیجہ رضی اللہ عنہا ان کو جب سیدھی لے کر گئی ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ورقہ کے پاس، تو ورقہ فوراً ایمان لے آئے تھے، اور یہ بھی کہا جاتا ہے کہ ورقہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت پر ایمان لائے تھے، کیونکہ رسالت جب آپ کو ملی ہے تو اس سے پہلے ورقہ کی وفات ہو چکی تھی، اور ورقہ نے اس وقت ہی کہہ دیا تھا کہ اگر میں اس وقت زندہ ہوا جب آپ کی قوم آپ کو نکالے گی تو میں آپ کا ساتھ دوں گا۔ اور تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حیرت ہوئی تھی کہ کیا یہ لوگ مجھے نکال دیں گے یہاں سے۔ دوسری ہستی جو ہیں زید بن عمر بن نفیل کے علاوہ ورقہ بن نوفل، اور دوسری ہستی عبید اللہ بن جہش، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی امیمہ کے بیٹے، اور سیدہ زینب بنت جہش ام المومنین کے بھائی ہیں۔ یہ بھی جو ہیں بت پرستی سے بیزار تھے، اور یہ عیسائی ہو گئے تھے۔ ان کی شادی ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ام المومنین سے ہوئی ہوئی تھی، اور انہوں نے حبشہ ہجرت کی۔ وہاں جا کر ان کے بارے میں کچھ متضاد روایات ہیں۔ ایک روایت یہ ہے کہ یہ وہاں جا کر مرتد ہو گئے، کرسچن ہو گئے، شراب پینے لگے، اور اسی حالت میں ان کی وفات بھی ہو گئی۔ اور دوسری کچھ اور روایات ہیں کہ جن سے یہ پتہ چلتا ہے کہ نہیں، کرسچن بہرحال یہ نہیں ہوئے، مرتد نہیں ہوئے، واللہ عالم۔ لیکن وہیں پر حبشہ میں ان کی وفات ہوئی، اور آپ سب پھر جانتے ہیں کہ ام المومنین بنی سیدہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنت ابی سفیان۔ چوتھا آدمی تھا عثمان بن الحویرث، یہ روم چلا گیا تھا، اور روم کے بادشاہ کا یہ ترجمان بن گیا تھا۔ یعنی ان لوگوں کو چاہیے ہوتے تھے نا، ٹرانسلیٹرز چاہیے ہوتے تھے، تو عربی زبان کا ترجمان یہ بن گیا، اور وہیں پر اس کی وفات بھی ہو گئی۔ اور کوئی اتنا اس کے بارے میں ہمیں کوئی اچھی کوئی پازیٹیو ڈیٹیلز نہیں ملتی ہیں۔ سب سے زیادہ جو حق پر قائم تھے وہ زید بن عمر بن نفیل تھے، اس لیے کہ وہ کرسچینٹی کی طرف بھی مائل نہیں ہوئے، وہ یہودیت کی طرف بھی مائل نہیں ہوئے۔ ان کو یہ بھی سمجھ آ گئی کہ ان کی جو کتابیں اور ان کا اس وقت جو اسکرپچر موجود ہے یہ بھی حق بات نہیں بتاتا ہے، کچھ نہ کچھ اگر برحق ہیں بھی باتیں تو یہ اس قابل نہیں ہے کہ اس کو اختیار کیا جائے، ایز مذہب، ایز طریقہ زندگی اس کو اختیار نہیں کیا جا سکتا۔ ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ بالکل بھی اللہ کے سوا کسی اور کی پرستش نہیں کرتے تھے، بتوں پر جو ذبح کیا جاتا تھا اسے کھاتے نہیں تھے،
اور پھر کہتے تھے کہ جسے میں جانتا ہوں میں اسی دین پر ہوں، لیکن پتھر یا لکڑی کی عبادت جسے میں اپنے ہاتھ سے بناتا ہوں تو میں اس کی عبادت نہیں کرتا۔ پھر یہ سریا جایا کرتے تھے، وقتاً فوقتاً یہ سریا جایا کرتے تھے، اور وہاں پر ان کے بارے میں یہی خیال کیا جاتا ہے کہ وہاں کے یہ راہبوں اور پادریوں کو یہ ملا کرتے تھے اور کچھ سیکھنا چاہتے تھے اور اصل حقیقت تک اور اصل دین تک پہنچنا چاہتے تھے۔ یہاں تک کہ ایک مرتبہ ایک عیسائی راہب نے ان سے کہا تھا کہ تم ابراہیم کے دین پر ہو، تم ابراہیم کے دین کی تلاش میں ہو۔ تو انہوں نے پوچھا تھا کہ وہ کون تھے؟ تو اس نے بتایا تھا کہ وہ ایسے موحد تھے کہ جس طرح کی وحدانیت کے تم متلاشی ہو۔ پھر ان کے ایک ساتھی تھے عامر بن ربیعہ۔ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ زید بن عمر بن نفیل دین حق کی تلاش کرتے تھے۔ انہوں نے نصرانیت اور یہودیت اور بتوں اور پتھروں کی عبادت کو ناپسند کیا، اپنی قوم سے اختلاف ان معبودوں کا اور اس عبادت کا ترک کرنا ظاہر کر دیا، صاف بتا دیا اپنی قوم کو کہ میں اس چیز میں نہیں پڑھ سکتا جس میں کہ تم ہو اور جو تمہارے باپ دادا سے چلا آ رہا ہے، اور نہ ہی وہ ان کا ذبیحہ کھاتے تھے۔ عامر بن ربیعہ کہتے ہیں کہ مجھے زید نے کہا تھا کہ اے عامر، میں نے اپنی قوم کی مخالفت کی، میں نے ملت ابراہیم کا اور جس کی وہ عبادت کرتے تھے اور ان کے بعد اسماعیل علیہ السلام کا اتباع کیا جو اسی قبلے کی طرف نماز پڑھتے تھے۔ میں اس نبی کا منتظر ہوں جو اولاد اسماعیل میں سے مبعوث ہوگا۔ مجھے معلوم نہیں کہ میں انہیں پاؤں گا، ان پر ایمان لاؤں گا، ان کی تصدیق کروں گا یا نہیں، یعنی میں اس وقت ہوں گا یا نہیں، تو مجھے معلوم نہیں ہے کہ میں یہ کر سکوں گا یا نہیں۔ اور اے عامر، اگر تمہاری عمر دراز ہوئی اور تم نے دیکھا ان کو تو میری جانب سے انہیں میرا سلام کہنا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت سے قبل زید سے ایک دو ملاقاتیں پتہ چلتی ہیں، لیکن تب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نبی نہیں تھے، رسول نہیں تھے۔ زید بن عمر بن نفیل کو نہیں پتا کہ یہ وہ بندہ ہے جس کا میں منتظر ہوں، لیکن لیٹر آن عامر بن ربیعہ نے بتایا، اور انہوں نے پھر نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو زید بن عمر بن نفیل کا سلام کنوے کیا، اور وہ خود بھی مسلمان ہوئے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سلام کا جواب دیا، ان کے لیے دعائے رحمت فرمائی اور فرمایا کہ میں نے انہیں جنت میں چلتے پھرتے دیکھا ہے۔ پھر اسی طرح سے ان کا یہ بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ 1 رکعت نماز پڑھتے تھے 2 سجدوں کے ساتھ۔ ایک مرتبہ انہوں نے شام سے واپسی پر انہوں نے نماز پڑھی اور پھر کہا کہ ابراہیم اور اسماعیل علیہ السلام کا یہی قبلہ ہے، میں پتھر کی عبادت نہیں کروں گا سوائے بیت اللہ کے، اور کسی کی طرف نماز نہیں پڑھوں گا یہاں تک کہ مر جاؤں۔ حج بھی کرتے تھے، وقوف عرفہ بھی کرتے تھے۔ قریش آپ کو پتہ ہے وقوف عرفہ نہیں کیا کرتے تھے، اور یہ تلبیہ کہتے تھے لبیک لا شریک ولا ندلک، یعنی یہ وہ جو دوسرا جو شرکیہ تلبیہ ہے وہ بھی ساتھ ایڈ نہیں کیا کرتے تھے۔ اور پھر عرفہ سے واپس پیدل آتے اور کہتے تھے کہ تیرا عبادت گزار غلام حاضر ہے۔ سالم بن عبداللہ بن عمر، اب یہ سارا ان کا خاندان ہے نا، ٹھیک ہے، زید بن عمر بن نفیل کے یہ چچا کے گھرانے کا خاندان ہے سارا جو ان کے لیے روایت کر رہا ہے۔ تو سالم بن عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ میں نے اپنے والد ابن عمر کو، عبداللہ بن عمر کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث بیان کرتے سنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم زید بن عمر بن نفیل کو بلدہ کے نشیبی حصہ میں ملے، آپ کی ملاقات ہوئی قبل از نبوت۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے پاس کچھ کھانے کو بھیجا، کوئی خوان بھیجا، اور اس میں گوشت بھی تھا۔ تو انہوں نے، زید نے یہ کھانا کھانے سے انکار کیا اور کہا کہ میں وہ نہیں کھاتا جو تم لوگ اپنے بتوں پر ذبح کرتے ہو، اور نہ اس میں سے کھاتا ہوں جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔ اور پھر کہا جاتا ہے کہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی قریش کا جو میٹ ہے اس کو کھانے سے بالکل اوائڈ کرنا شروع کر دیا تھا۔ پھر ایک اور روایت میں آتا ہے کہ وہ کہا کرتے تھے، یعنی اپنی قوم کو باقاعدہ ان کی، یعنی جیسے ایک ان کی عقل کے کوئی دریچے کھولنے کی کوشش کیا کرتے تھے، تو کہتے تھے کہ تم لوگ ایک بکری جس کو اللہ نے پیدا کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے آسمان سے پانی نازل کیا ہے، اللہ نے اس کے لیے زمین سے سبزہ اگایا ہے، اور پھر تم لوگ اس کو ذبح کرتے ہو غیر اللہ کے نام پر، تو میں اس میں سے نہیں کھاتا جس پر اللہ کا نام نہ لیا جائے۔
اسی طرح سے ان کے حوالے سے اسماء بنت ابی بکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ سیدہ عائشہ سے تقریباً 10 سال بڑی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ تقریباً یہ جو روایت جب انہوں نے کی ہے تو ان کی عمر کوئی تقریباً 10 سال ہوگی۔ کہتی ہیں کہ میں نے زید بن عمرو بن نفیل کو اس طرح دیکھا کہ وہ کھڑے ہوئے اپنی پشت کعبہ سے لگائے ہوئے کہہ رہے تھے کہ اے گروہ قریش، سوائے میرے آج تم میں سے کوئی دین ابراہیم پر نہیں ہے۔ پھر ان کا ایک اور طریقہ کار کیا تھا، یہ صرف یہ نہیں کہ یہ وحدانیت کو ہی کے متلاشی تھے، یہ اخلاقاً ایک انتہائی اچھے انسان تھے۔ آپ کو پتہ ہے کہ اہل عرب میں سے بہت سے قبائل اپنی بیٹیاں پیدا ہوتی تو ان کو زندہ درگور کر دیتے تھے، مار دیتے تھے، تو یہ ان کو بچایا کرتے تھے۔ اور جس لڑکی کا بھی ان کو پتہ چلتا کہ اس کا باپ ان کو قتل کرنے کا ارادہ رکھتا ہے تو اسے کہتے تھے ٹھہر جاؤ، اسے قتل نہ کرو، میں اس کی کفالت کرتا ہوں، اور اسے اپنی گود لے لیتے۔ اور جب وہ کوئی ٹوٹی پھوٹی باتیں کرنے لگتی، یعنی بچہ جب اس سٹیج کو پہنچ جائے تو پھر ہوتا ہے نا کہ اس کے جو والدین ہیں ان کے دل میں کوئی محبت آ ہی جاتی ہے، تو اس وقت پھر اس کو کہتے، اس کے باپ کو، کہ اگر تو چاہے تو میں بچی تجھے واپس کر دیتا ہوں، اور اگر تو چاہے تو میں اس کے بارے میں تیری کفالت کروں، یعنی تم اس کو رکھ لو، میں تمہیں اس کا خرچہ دیتا رہوں گا، لیکن مارو نہیں اس کو۔ اور عامر بن ربیع رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہی سے مروی ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زید بن عمرو بن نفیل کے بارے میں جب آپ کو سلام بھیجا گیا تو انہوں نے کہا تھا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ وہ قیامت میں تنہا ایک امت بن کر اٹھیں گے۔ اور زید جو ہیں ان کی وفات اس وقت ہوئی جب قریش رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر وحی نازل ہونے سے 5 سال پہلے کعبہ تعمیر کر رہے تھے، اور ان پر جب موت کا وقت آیا تو یہ کہہ رہے تھے کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ ان کے بیٹے ہیں سعید بن زید جو اسلام لائے، اور وہ بھی قدیم الاسلام ہیں، اور ایک مرتبہ سعید بن زید اور عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب سعید کے والد ہیں زید اور عمر کے چچا ہیں رضی اللہ عنہ کے، دونوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے، اور دونوں نے آپ سے زید بن عمرو کے بارے میں دریافت کیا کہ ان کا کیا بنے گا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ زید کی مغفرت کرے، ان پر رحمت کرے، وہ دین ابراہیم پر مرے۔ اس روز کے بعد سے مسلمانوں میں کوئی یاد کرنے والا ان کے لیے دعائے مغفرت کے بغیر نہیں رہتا تھا۔ سبحان اللہ۔ اور سعید بن مسیب رحمہ اللہ بھی ان کے لیے کہتے تھے رحمہ اللہ وغفر لہ، کہ اللہ ان پہ رحم فرمائے اور ان کی مغفرت فرمائے۔ ٹھیک ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کے طریقے ہم نے تو شاید یہی صرف جان لیے، ریچولز تک ہم رہ گئے نا، کہ ٹھیک ہے وہ بہت اچھی باتیں ہیں کہ مسواک ہم کریں، ہم دائیں ہاتھ سے ہر چیز شروع کریں، لیکن ہمارا مسئلہ یہی رہ جاتا ہے کہ ہم بہت سے اتباع سے اپنی لا علمی کی وجہ سے محروم رہ جاتے ہیں۔ تو یہ اسلاف کا، ابتدائی امت کا یہ طریقہ رہا ہے کہ زید بن عمرو بن نفیل کے لیے رحمت اور مغفرت کی دعا صحابہ اور تابعین کرتے رہے ہیں، اور حرا کی جو دامن ہے نا اس کے جڑ میں دفن کیے گئے ہیں، اور یہ تو تھے زید بن عمرو بن نفیل۔ اب ہم آ جاتے ہیں سیدنا سعید بن زید پر، جن کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ سعید بن زید جنتی ہیں، یہ بھی عشرہ مبشرہ میں سے ایک ہیں، اور انہی کی بہن آپ کو بتا چکی میں کہ یہ بہنوئی ہیں حضرت عمر کے، اور ان کی بہن ہے عاتقہ بنت زید، جن کی حضرت عمر سے بھی شادی ہوئی تھی، اور جن کے بارے میں مشہور تھا کہ کوئی شہید ہونے کا ارادہ رکھتا ہے تو عاتقہ سے شادی کر لے۔ سیرت نگاروں کے مطابق سعید بن زید اور ان کی بیوی فاطمہ بنت خطاب دونوں نے اکٹھے اسلام قبول کیا، اور اسلام لانے والوں میں ان کا نمبر 27واں اور 28واں بنتا ہے، اور گو کہ عمر رضی اللہ عنہ ان کے بعد ایمان لائے، اور ان کی کچھ مار پیٹ بھی کر لی اور اس کے بعد پھر ایمان لائے۔ یہ آپ سب کو عمر رضی اللہ عنہ کے ایمان لانے کے واقعے میں وہ واقعہ معلوم ہے، لیکن بہرحال عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ ایک رشتہ داری اور ان کا معاشرے میں مقام اور روب و دبدبہ جو تھا، اس کی وجہ سے ان کو حبشہ ہجرت کی ضرورت نہیں پڑی، تو یہ مکہ ہی میں مقیم رہے ہیں۔ لیکن جب دیگر صحابہ نے ہجرت کی ہے تو ان دونوں نے بھی ہجرت کی، اور دونوں میاں بیوی نے اسلام کے لیے مختلف انداز میں قربانیاں دیں۔ سعید بن زید اپنی اہلیہ کے ساتھ ہجرت کر کے جب مدینہ آئے تو رفاعہ بن عبد المنذر کے مہمان بنے۔
غزوہ بدر سے پہلے جب قافلے کے بارے میں معلوم ہوا کہ وہ مدینہ کے پاس سے گزر رہا ہے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے 2 صحابہ کو اسکاؤٹ بنا کر بھیجا کہ جا کے پتہ کرو حالات کا کہ قریش کس جگہ پر ہیں اور کیا ان کے ارادے ہیں۔ تو سعید بن زید اور طلحہ بن عبید اللہ رضی اللہ عنہما کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھیجا۔ یہ دونوں مقام حورا تک تشریف لے گئے اور وہیں ٹھہرے رہے۔ جب ابو سفیان قافلہ لے کر وہاں سے گزرا تو یہ واپس آئے، لیکن اس دوران میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی ابو سفیان کی ساری ویئر اباؤٹس کا بھی پتہ چل چکا تھا، اور یہ بھی پتہ چل چکا تھا کہ ابو جہل لشکر لے کے آ رہا ہے، تو آپ بدر روانہ ہو چکے ہوئے تھے۔ تو جب یہ دونوں واپس مدینہ پہنچے ہیں تو بدر کا واقعہ گزر چکا تھا اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم واپس تشریف لا رہے تھے۔ اس طرح ان دونوں نے غزوہ بدر کا جو پراپر معرکہ ہے اس میں شرکت نہیں کی، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں کو بدری صحابہ میں ہی شمار فرمایا، جیسا کہ عثمان رضی اللہ عنہ کو بھی شمار فرمایا تھا اور مال غنیمت میں سے بھی ان کو حصہ عطا فرمایا۔ سیدنا سعید بن زید دمشق کی فتح میں بھی شریک تھے۔ فتح کے بعد ابو عبیدہ بن جراح رضی اللہ عنہ نے ان کو دمشق کی گورنری پر مامور کر دیا تھا۔ انہوں نے عہدہ تو قبول کر لیا، مگر ان کا دل و دماغ جہاد ہی کی طرف لگا ہوا تھا۔ کچھ دیر تو انہوں نے صبر کیا ایز گورنر، مگر پھر جلد بعد ہی انہوں نے ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ کو خط لکھا کہ آپ لوگ مجھے جہاد کی طرف بھیج دیں، اور آپ خود تو جہاد کر رہے ہوں اور میں اس سے محروم رہوں، تو میری گزارش ہے کہ مجھے بھی آپ جہاد میں بھیج دیں۔ ابو عبیدہ رضی اللہ عنہ نے پھر مجبور ہو کر ان کی جگہ یزید بن ابی سفیان، یہ یزید بن معاویہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، یہ یزید بن ابی سفیان ہے، ٹوٹلی ڈیفرنٹ انسان ہے، اور انتہائی ایک یہ اچھے انسان تھے اور یہ صحابی رسول ہیں۔ تو یزید بن ابی سفیان کو دمشق کا گورنر مقرر کر دیا، معاویہ کے بھائی ہیں یہ۔ مروان بن حکم کے دور میں عروہ بنت عبیس نامی ایک خاتون نے سعید بن زید کے خلاف ایک جھوٹا دعویٰ دائر کیا کہ انہوں نے میری زمین پر قبضہ کر لیا ہے۔ مروان نے ان کو بلوا بھیجا اور پوچھا کہ کیا عروہ ٹھیک کہہ رہی ہے؟ تو انہوں نے انتہائی تعجب کا اظہار کیا سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے کہ میں بھلا عروہ پر کیسے یہ ظلم کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان سن رکھا ہے۔ تو مروان نے پوچھا کون سا فرمان؟ تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے کہ جس کسی نے کسی مسلمان کی ایک بالشت بھر زمین ناحق ہتھیا لی تو اللہ تعالیٰ اس کو قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق پہنائیں گے۔ تو مروان نے جب یہ سنا تو کہنے لگا کہ اس کے بعد کسی دلیل یا گواہی کی کوئی ضرورت ہی نہیں ہے۔ مروان نے مقدمہ خارج کر دیا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ صحابی رسول جو خود یہ حدیث کے راوی ہیں اور وہ یہ کام کریں۔ بہرحال اس عورت نے سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی شہرت کو نقصان پہنچانے کی ایک کوشش کی تھی، ان کو مقدمہ کی وجہ سے تکلیف بھی ہوئی، تو ظاہر ہے ان کے دل پر بڑی چوٹ آئی اور انہوں نے آسمان کی طرف ہاتھ اٹھائے اور کہا اے میرے رب، اگر یہ عورت جھوٹی ہے تو اس کی بینائی ختم کر دے اور اس کے کنویں کو اس کی قبر بنا دے، تاکہ مسلمانوں کو بھی یقین ہو جائے کہ میں نے اس پر ظلم نہیں کیا۔ تو اللہ تعالیٰ نے ان کی دعا کو قبول فرمایا۔ کچھ ہی دن گزرے تھے کہ یہ عورت اندھی ہو گئی اور تھوڑے عرصے کے بعد یہ اپنے گھر کے کنویں میں گر گئی اور وہیں اس کی قبر بنی۔ آپ کو یاد ہوگا سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بھی اس طرح کی بد دعا اس شخص کے لیے کی تھی۔ آپ دیکھیں کہ ایسی ہستیاں جو عشرہ مبشرہ ہیں اور جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پرانے ساتھی ہیں اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے محبت کی ہے، ایسے لوگوں پر الزام لگانا اور ان کی کریڈیبلٹی کو ڈیمیج کرنے کی کوشش کرنا، یہ دراصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی جا کے پڑتی ہے بات۔ یہ اسی طرح جیسے واقعہ افک صرف حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ تک محدود نہیں تھا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات اور پھر اسلام اور پھر اللہ کی طرف سے وحی لانے والا فرشتہ اور اللہ تعالیٰ کی اپنی ذات، ہر چیز جو ہے اس کو ہلکا کرنے والی بات ہوتی ہے۔ تو یہ صحابہ کرام جنہوں نے ایسی ایسی قربانیاں دیں کہ آج ہم سوچ بھی نہیں سکتے ان کے بارے میں، امیجن بھی نہیں کر سکتے ان کے بارے میں، اور اگر ہمارے سامنے اس طرح کا کوئی وقت آ جائے
تو شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان زمانوں میں پیدا نہیں کیا، ورنہ ہم عین فیل ہو جائیں گے، ہم وہ نہیں کر پائیں گے جو ان لوگوں نے کیا تھا۔ اور ان کی پھر شہرت کو ڈیمیج کرنا دراصل اسلام سے ایک دشمنی ہے، دراصل یہ نفاق کی ایک بہت بری قسم ہے۔ تو لہٰذا ان صحابہ کرام نے ان کے لیے بددعائیں کی ہیں۔ امہات المومنین میں سے کسی ایک نے ایک مرتبہ وصیت کی تھی کہ میری نماز جنازہ سعید بن زید پڑھائیں گے، چنانچہ حاکم وقت مروان بن حکم نے ان سے اختلاف کے باوجود ان کو مصلی پر کھڑا کیا اور انہوں نے ہی نماز جنازہ پڑھائی۔ ایک دن سعید بن زید رضی اللہ عنہ نے سنا کہ ایک شخص اصحاب رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو برا بھلا کہہ رہا ہے، تو ان کا چہرہ غصے سے سرخ ہو گیا۔ فرمانے لگے، میں گواہی دیتا ہوں کہ اس بات کو میرے کانوں نے سنا اور میرے دل و دماغ میں ثبت ہو گئی، میں جھوٹا راوی نہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے جھوٹی بات بیان کروں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، 10 لوگ جنت میں ہیں، ابو بکر جنت میں، عمر جنت میں، عثمان جنت میں، علی جنت میں، طلحہ جنت میں، زبیر جنت میں، عبد الرحمن بن عوف جنت میں، سعد بن ابی وقاص جنت میں، ابو عبیدہ بن جراح جنت میں، اور اگر تم چاہو تو میں 10ویں کا نام لے دوں۔ کتنی عاجزی ان کے ساری، اپنا نام ہی نہیں لے رہے، اتنے بڑے آنر میں اپنا نام ہی نہیں لے رہے۔ تو لوگوں نے ان کو بہت پھر پیچھا کیا اور ان کو اللہ کا واسطہ دے کر کہا کہ اے صحابی رسول وہ 10ویں شخصیت بھی ہمیں بتائیں۔ تو سعید بن زید رضی اللہ عنہ فرمانے لگے، تم لوگ مجھے اللہ کا واسطہ دے کر پوچھتے ہو تو اللہ کی قسم 10واں میں ہوں۔ پھر فرمایا، اللہ کی قسم اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کسی شخص نے جنگ میں حصہ لیا یا حاضر ہوا اور اس کا چہرہ غبار آلود ہو گیا تو اس کا یہ عمل تمہارے ایک شخص کی ساری زندگی سے افضل ہے، خواہ اس کی عمر سیدنا نوح علیہ السلام کی عمر کے برابر ہو۔ اور یہ بات بالکل عین درست ہے۔ یہ جو ایک بات ہے نا کہ آپ دیکھیں کہ صحابہ کے کارناموں سے بڑے علمی کارنامے اور جہاد کئی ہمیں نظر آتے ہیں، تابعین میں زیادہ بڑے بڑے کارنامے نظر آتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب امام بخاری کا کارنامہ صحابہ کا کارنامہ نہیں ہے، ٹھیک ہے، لیکن بات یہ ہے کہ آپ نے کس زمانے میں کن وقتوں میں وہ کارنامے کیے ہیں۔ یہ جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نا، خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، اس میں قرن کی بات ہے، اس میں جو کوانٹٹی آف ورک ہے نا اس کی بات نہیں ہے کہ وہ زیادہ کام کر گئے ہیں۔ کام بعد میں کئی ایسے ہوئے ہیں کہ جو صحابہ کے دور میں امیجن ہی نہیں کیے جا سکتے تھے، بہت بڑی بڑی خدمات ایسی ہوئی ہیں دین کی، لیکن بہترین خیر القرون وہ ہیں اس لیے کہ وہ صحابی ہیں، اس لیے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ڈائریکٹ فزیکل ساتھی تھے۔ اللہ نے ان کو چنا تو کسی وجہ سے چنا۔ تقریباً 70 سے کچھ زائد برس عمر تھی جب ان کی وفات ہوئی۔ مدینہ سے 10 میل دور عقیق کے مقام پر سن 52 ہجری میں ان کی وفات ہوئی ہے۔ سعد بن ابی وقاص رضی اللہ عنہ نے انہیں غسل دیا اور ان کی تجہیز و تکفین کی۔ وہ لوگوں کے ساتھ ان کی میت کو لے کر مدینہ طیبہ آئے اور وہیں انہیں دفن کیا گیا۔ ان کی قبر میں سیدنا سعد بن ابی وقاص اور سیدنا عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما اترے اور انہیں آخری آرام گاہ میں لٹایا۔ بہرحال یہ کتاب میں لکھا ہوا ہے آخری آرام گاہ، لیکن اس سے ظاہر ہے کہ اختلاف ہے، یہ جو آخری آرام گاہ ہے وہ قبر نہیں ہے۔ صحابہ کے بارے میں بہرحال یہ کہا جا سکتا ہے کہ آرام گاہ ہے، عام انسان کے بارے میں تو یہ بھی نہیں کہا جا سکتا کہ وہ آرام گاہ ہے بھی یا نہیں، تو اس لیے قبر کے بارے میں بس اس کو قبر ہی کہیں۔ وہ جو ایک حدیث ہے کہ جس میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اے ہرا رک جا، تجھ پر سوائے نبی اور صدیق اور شہید کے کوئی نہیں ہے، تو اس میں مختلف نام آتے ہیں۔ ایک جو ہے روایت اس میں ہے کہ اس میں 9 آدمیوں کے نام لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس وقت یہ سب اس وقت موجود تھے آپ کے ساتھ، نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نبی، پھر ابو بکر صدیق، پھر عمر، علی، عثمان، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف اور سعد بن ابی وقاص کا، اور کہا کہ اگر میں 10ویں کا نام لینا چاہتا تو ضرور لیتا، یعنی وہ میں خود ہوں۔ تو اللہ عالم، اس حدیث کی سند مجھے ایز سچ نہیں معلوم، لیکن وہ جو حدیث ہے وہ صحیح ہے کہ قریش کے 10 آدمی جنت میں ہوں گے، جو اشرون مبشرون بالجنہ ہے، اس میں ابو بکر، عمر، عثمان، علی، طلحہ، زبیر، عبد الرحمن بن عوف، سعد بن مالک،
سعد بن مالک جو ہے نا یہ سعد بن ابی وقاص ہیں، ٹھیک ہے، اور سعد بن مالک دو صحابہ ہیں، ایک سعد بن ابی وقاص سعد بن مالک ہیں اور ایک ابو سعید خدری کا نام سعد بن مالک ہے۔ سعید بن زید بن عمر بن نفیل اور ابو عبیدہ بن جراح ہیں، ٹھیک ہے۔ لیکن بہرحال ہمیں سب سے کم جو معلومات ہیں وہ سعید بن زید کے بارے میں ملتی ہیں۔ ان کی جب وفات ہوئی تو جمعے کے دن وفات ہوئی ہے اور عقیق کے مقام پر، اور بعض روایات میں آتا ہے کہ عبداللہ بن عمر نے جمعہ ترک کر دیا اور ان کے وفات کی خبر سن کر ان کے پاس تشریف لے گئے۔ ان کو غسل بھی دلایا تھا سعد بن ابی وقاص اور عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما نے، اور ان کو غسل دلانے کے بعد سعد اپنے گھر کے اندر گئے اور غسل کیا، اور غسل کرنے کے بعد اپنے ساتھیوں سے کہا کہ میں نے سعید کو غسل دینے کی وجہ سے غسل نہیں کیا بلکہ صرف گرمی کی وجہ سے غسل کیا ہے۔ آپ کو یاد ہے کہ یہ ایک فقہی مسئلہ ہے کہ مستحب ہے کہ اگر میت کو غسل دیا جائے تو اس کے بعد وضو کر لیا جائے یا غسل کر لیا جائے۔ بارک اللہ فیکم، سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ۔